محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ہمارے شارٹ کورس نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اس کے 22ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم قرآن کی چند متفرق آیتیں سیکھیں گے. گرامر میں کانا کے مختلف صیغوں کی مشق کریں گے اور نکات خوف میں ایک آیت دیکھیں گے. میں پھر سے دہرا دوں کہ آپ کو سارے نوٹس understandquran.com پر ڈاؤن لوڈیبل ملیں گے. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما ارسلناک، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا. ارسلا ارسلو ارسلتا ارسلتم ارسلتو ارسلنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، رحمتن رحمت بنا کر، للعالمین جہانوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آپ جو پیغام لے کر آئے اس کے نتیجے میں اس کائنات میں رحمت کا دور دورہ ہو گیا. ورنہ انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت ہی اندھیرے میں تھا، ایک دوسرے پر ظلم کرتا تھا، اس نے ہدایت کو کھو دیا تھا. دوسری آیت ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ یعنی اللہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تم کو، ثم پھر، رزق رزق دیا، کم تم کو، ثم پھر، یمیتو مارے گا، کم تم کو، ثم پھر، یحییکم زندگی دے گا یعنی پھر سے اٹھائے گا، کم تم کو. ہم نے یہ آیت خاص کر ثم کے لیے بھی سلیکٹ کی ہے. 338 بار آیا ہے ثم قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر سارا رزق دیا، ساری نعمتیں دی، پھر موت بھی دے گا اور اس کے بعد اٹھائے گا اور ان سب کا حساب لے گا. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم پھر رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندگی دے گا تم کو. تیسری آیت ہے بلکہ اس کا ٹکڑا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس آیت کو ہم نے پہلے بھی لے لیا تھا مع کی مثال کے ساتھ. ان بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. صبر صبر صبرتا صبرتم صبرتم صبرنا یصبر یصبرون تصبر تصبرون اصبر 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 لا تصبر لا تصبر صابر. صابر یعنی صبر کرنے والا، اس کی جمع صابرون صابرین. بے شک اللہ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک ہم، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا بے شک ہم. انا کو کھینچ دیں گے تو انا بے شک ہم ہو جائے گا، اور انا کو کٹ کر دیں گے آپ، کم کر دیں گے تو بے شک ہم، انا سے انا ہو جائے گا یعنی بے شک ہم اڑ جائے گا اس میں سے. اس لیے عربی میں تجوید کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. بہرحال انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. رجع رجعوا رجعت رجعتم رجعت رجعنا، اور آخر میں راجع لوٹنے والا، اور راجع کی جمع راجعون راجعین. ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں.
واللہ علیم حکیم، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اردو ہی کے الفاظ ہیں یہ، اس کو تو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اب آتے ہیں ان آیتوں کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کے چند اشارات کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بات پر یقین عطا فرما اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کلمے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے معنوی اعتبار سے، ورنہ صرف دعا ہی کریں گے ہم یا صرف بات ہی کریں گے لیکن احتساب اور پلان نہیں کریں گے تو وہ بات زندگی میں نہیں آئے گی۔ یعنی مثلا ہم احتساب کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ یاد کر کے ہم کہتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی آئی یا کوئی نقصان ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی دفعہ کہتے ہیں ہم، اور کیا یقین سے کہتے ہیں یا دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اگر شکوہ نہیں ہے الحمدللہ ہے، استغفر اللہ، پلان بنائیے کہ شکوہ کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کیجئے، زندگی کے مقصد پہ غور کیجئے۔ اگین یہ ساری چیزیں قرآن کریم بہترین طریقے پر عطا کرے گا۔ قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، احادیث پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، علماء کرام کی صحبت اختیار کیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں اور اس بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں کہ اصل چیز یعنی، اور اس بات کی تبلیغ کر سکتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس آیت کی روشنی میں بھی ہم کچھ پلان بنا سکتے ہیں۔ مثلا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ساری دنیا کو سچی تصویر دکھا سکیں، میڈیا نے جو کنفیوژن کیا ہے اس کو صاف کر سکیں، بتا سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی زندگی کیسی تھی۔ احتساب کریں کہ ہم نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی ہے، کوئی اچھی کتاب، کامل کتاب پڑھی ہے تاکہ ہم دنیا کو بھی بتا سکیں، کیا آپ پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے جوابات تیار کیے ہیں۔ پلان بنائیں، اگر نہیں ہے تو پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں، بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رحمت بھرا پیغام لے کر آئے تھے۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں متفرق آیتوں کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر رحمتن رحمت بنا کر، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ ترجمہ کیجئے ما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو الا رحمتن بنا کر، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ کیجئے اور نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہے اس میں۔ دوسری آیت سے لیتے ہیں ہم، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ثم قرآن کریم میں 338 بار آیا ہے۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں ہم، اللہ الذی وہ ہے جو، اللہ ہے جو، الذی جو، خلق پیدا کیا، کم تم کو، خلقکم پیدا کیا اس نے تم کو، ثم پھر، رزقکم رزق دیا تم کو، ثم پھر، یمیتو مارے گا، اماتا اماتو ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اماتا مارنے کے بعد، مارنے کے ہم کو بعد ما اماتنا، اماتا نے اس نے مارا، اماتا اماتو، امتا امتم امتو امتنا، یمیتو وہ مارتا ہے،
या मारेगा, मौत देगा। युमीतुकुम, थुम्मा फिर युमीतु मौत देगा, कुम तुमको, थुम्मा फिर युह्यी जिंदा करेगा, अहया जिंदा किया, युह्यी जिंदा करेगा, कुम तुमको। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम थुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह है जिसने पैदा किया तुमको, फिर रिस्क दिया तुमको, थुम्मा युमीतुकुम फिर मौत देगा तुमको, थुम्मा युह्यीकुम फिर जिंदा करेगा तुमको। तर्जुमा कीजिए, अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह है जिसने या जो, अल्लाह है जिसने, तर्जुमे को आप फॉलो कर सकते हैं, दूसरा फ्लो भी चलेगा। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह है जिसने, खलक़कुम पैदा किया तुमको। हम अल्फाज के नीचे नीचे चलेंगे, तर्जुमा उसके नीचे करते हुए चलेंगे और अच्छा रहेगा। खलक़कुम पैदा किया तुमको, थुम्मा फिर रज़क़कुम दिया तुमको, थुम्मा फिर युमीतुकुम मौत देगा तुमको, मौत देगा तुमको, थुम्मा फिर युह्यीकुम जिंदा करेगा तुमको। तर्जुमा कीजिए रवां, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम थुम्मा रज़क़कुम, अल्लाह जिसने पैदा किया तुमको फिर रिस्क दिया तुमको, थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युह्यीकुम फिर मौत देगा तुमको, फिर जिंदा करेगा तुमको। नेक्स्ट टुकड़ा है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मा अस्साबिरीन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह साथ है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। तर्जुमा कीजिए, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह बेशक मा साथ है, अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। साबिर की जमा साबिरून या साबिरीन, तो साबिरीन सब्र करने वाले, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको भी हमने इला के लिए लिया था, इलैहि। इन्ना बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। राजिअ की जमा राजिऊन राजिईन, राजिऊन रुजू से है, रुजू करने वाला राजिअ है, राजिऊन राजिईन रुजू करने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं। तर्जुमा कीजिए, इन्ना बेशक हम लिल्लाहि अल्लाह के लिए व इन्ना और बेशक हम इलैहि उसी की तरफ राजिऊन लौट कर जाने वाले हैं। इसके बाद आखिरी आयत का टुकड़ा है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन इल्म वाला यानी जानने वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। तर्जुमा कीजिए, वल्लाहु अलीमुन जानने वाला है, इल्म वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। ग्रामर में हमने सीखा हुरूफ इल्लत की मिसालों को, हुरूफ इल्लत वाले अफ़आल को, यानी उन अफ़आल में जिनमें मादा वाव या आए, या फ़िल के मुख्तलिफ सेगों में जिनमें वाव या अलिफ, इन तीनों लेटर्स में से कोई एक लेटर आए। पिछले सबक में हमने काला की प्रैक्टिस की थी, अब हम काना की प्रैक्टिस करेंगे। काना वो था, कानू वो सब थे। देखिए, काना में काफ के बाद जो अलिफ है वो हर्फ इल्लत है, बीमार हर्फ है। इन सूरतों में, फ़िल की मुख्तलिफ सूरतों में अगर वाव या अलिफ इन तीनों लेटर्स में से कोई एक आ जाए तो ये तीनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ सेगों में, या फिर तीनों गायब हो जाते हैं। तो काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे। देखिए अलिफ गायब हो गया, कांता होना चाहिए था, ये कुंता है। कुंतुम आप सब थे, कुंतु मैं था, कुन्ना हम सब थे। यकूनु वो है या होगा या होता है, यकूनु वो सब हैं या होते हैं या होंगे। तकुनु आप हैं या होते हैं या होंगे।
تکونون آپ سب ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوں گے. اکونو میں ہوں یا میں ہوتا ہوں یا میں ہوں گا. نکونو ہم ہیں یا ہوتے ہیں یا ہم ہوں گے. ویسے ہم نے مستقبل والا ترجمہ پریکٹس میں نہیں کیا ہے. میں یہاں صرف کانا کے لیے میں ان صورتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. کن ہو جا, کونو ہو جاؤ, لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ. کائن ہونے والا, یہ ڈیش ہوگا, ہونے والا وہ خود ہے تو اس کا اثر کسی پر نہیں پڑے گا, اس لیے یہ صیغہ نہیں بنتا. اگر آپ بنا بھی لیں مثلا مقول جیسا مکون کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, قرآن میں تو نہیں آئے گا. بعد میں آپ تفصیلی سیکھ لیں گے کہ فعل لازم کیا ہے, متعدی کیا ہے, ٹرانزٹیو ورب کیا ہے, انٹرانزٹیو ورب کیا ہے, وہ ساری تفصیلات بعد میں. فی الوقت کائن ہونے والا یہ نہیں ہوتا, ڈیش بولیں گے ہم اس کو. اور کون ہونا, ہوا کانا وہ تھا, ہیا کانت وہ تھی, ہوا یکونو وہ ہے یا ہوتا ہے یا ہوگا, ہیا تکونو وہ ہے یا ہوتی ہے یا ہوگی. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم ابھی حاضر ہوئے. قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی جناب رضا احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو کانا کی پریکٹس کرائیں. یاد رکھیے کانا قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں 1361 بار آیا ہے. بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہے جو اب آپ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم. اب ہم انشاءاللہ ٹی پی آئی کے ذریعے سے گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پھر سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ پریکٹس میں شامل ہوئیے جس سے آپ کو سبق سیکھنے میں مدد ملے گی. آج اس سبق میں جو ہم لفظ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کانا یکونو. کانا کا مطلب ہے وہ تھا اور یکونو وہ ہے. اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. کانا وہ تھا, کانو وہ سب تھے, کنتا آپ تھے, کنتم آپ سب تھے, کنتو میں تھا, کننا ہم تھے, یکونو وہ ہے, یکونونا وہ سب ہیں, تکونو آپ ہیں, تکونونا آپ سب ہیں, اکونو میں ہوں, نکونو ہم ہیں, کن ہو جا, کونو ہو جاؤ, لا تکن مت ہو, لا تکونو مت ہو جاؤ, کائن ہونے والا, یہ ڈیش ہے جس پر ہو رہا ہے اثر, وہ کوئی چیز نہیں ہے تو ہم ڈیش بولیں گے. اور پھر کون, کون یعنی ہونا, کون ہونا, کائن ہونے والا, ڈیش کون, کون ہونا, ہوا کانا ہیا کانت, ہوا یکونو ہیا تکونو, ہوا کانا ہیا کانت, کانت یعنی وہ تھی, ہوا یکونو ہیا تکونو, تکونو وہ ہے, وہ عورت ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری سائیکل کریں گے ہم اس کی. میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کیجئے. کانا کانو, کنتا کنتم, کنتو کننا, یکونو وہ ہے, یکونو یکونونا, تکونو تکونونا, اکونو نکونو, کن کونو, لا تکن لا تکونو, کائن ڈیش کون ہونا, ہوا کانا ہیا کانت, ہوا یکونو ہیا تکونو. تیسری سائیکل میں ہم صرف عربی پریکٹس کریں گے. کانا کانو, کنتا کنتم, کنتو کننا, یکونو یکونونا, تکونو تکونونا, اکونو نکونو, کن کونو, لا تکن لا تکونو, کائن ڈیش کون, ہوا کانا ہیا کانت, ہوا یکونو ہیا تکونو. اب میں اشارے کروں گا, آپ صرف عربی میں صیغے بتائیں گے. اب لاسٹ سائیکل میں میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں اس کے صیغے بتائیں گے. کانا کانا
كنت كنتم كنتم كنا يكونوا يكونون تكونوا تكونون أكونوا نكون كن كونوا لا تكن لا تكونوا كائن كون هو كان هي كانت هو يكون هي تكون. آج کا جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے قاما. قاما یعنی کہ وہ کھڑا ہوا. قاما وہ کھڑا ہوا. یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. قاما وہ کھڑا ہوا. یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. ماضی اور مضارع ہے یہ. میں عربی میں بولوں گا, آپ اس کا ترجمہ کیجئے اردو میں. قاما وہ کھڑا ہوا. قاما قامو قمتا قمتم قمتو قمنا. یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے. یقوم یقومون تقوم تقومون اقوم نقوم قم قوموا لا تقوم لا تقوموا قائم ڈیش قیام کھڑا ہونا. ہوا قاما ہی قامت. ہوا یقوم ہی تقوم. قامت کیا ہے یہ؟ وہ کھڑی ہوئی. اور ہوا یقوم ہی تقوم. تقوم وہ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری سائیکل میں ہم صرف عربی میں پریکٹس کریں گے اس کی. میرے ساتھ آپ پریکٹس کیے. قاما قامو قمتا قمتم قمتو قمنا یقومو یقومونا تقومو تقومونا اقومو نقومو قم قومو لا تقم لا تقومو قائم ڈیش قوم قائم ڈیش قیام. ہوا قاما ہی قامت. ہوا یقوم ہی تقوم. جزاکم اللہ خیر. رضا احمد خان صاحب, ایک وضاحت میں کانا کے تعلق سے کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا کا مطلب ہوگا ہے. اب ہم آتے ہیں نقطہ خوف کی طرف. میں اس وقت سلائیڈ پر آپ کو گدھے کی تصویر بتا رہا ہوں جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. نوٹ کیجئے, یہ کتابیں قرآن یا تفسیر حدیث نہیں ہیں, کوئی پرانی انگلش کی ویب سائٹ سے ہم نے لی ہوئی کتابیں ہیں. دوسری بات, خفا مت ہوئیے, یہاں کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے یہ چیز نہیں کہی جا رہی ہے, بلکہ خوف والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے چند لوگوں کو کتاب دی گئی تھی, انہوں نے اس کتاب کے حقوق کو پورا نہیں کیا, انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا, یعنی اس کو پڑھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں, اس پر عمل نہیں کیا, اس پر صحیح ایمان نہیں رکھا. ان کی مثال کمثل الحمار يحمل اسفارا, گدھے کی سی ہے, گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر سخت غصے میں ہے, مذاق نہیں کر رہا ہے, یہ کوئی مذاق کا سلائیڈ نہیں ہے. ان لوگوں سے غصے میں ہیں جنہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے. اگر ہم بھی قرآن کے حقوق کو پورا نہ کریں, پڑھیں نہیں, سمجھیں نہیں, عمل نہیں کریں, پھیلائیں نہیں, تو ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں گدھے سے بہتر نہیں ہوگی. یاد رکھیے, میں نے یہاں جو بات پیش کی ہے اس مقصد کے تحت نہیں کہ ہم لوگوں میں گدھوں کو گننا شروع کر دیں, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے والی بات ہے. یہ دیکھنا ہے, اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں میں اللہ کی نظر میں گدھا تو نہیں ہوں. کیا میرے پاس وہی سٹینڈرڈ ایکسکیوز ہے کہ میں بزی ہوں, اور اگر میں اس کے باوجود کوئی پلان نہیں بناتا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, میرا پلان گدھے رہنے کا پلان ہے. اس لیے کہ اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے, پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اس کو پھیلائیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو آخر اس کے حقوق کیسے ادا کریں گے. یہ شارٹ کورس تقریباً
9 گھنٹے کا شارٹ کورس ہے, 10 گھنٹے سمجھ لیجئے اس کو. سارا قرآن سمجھنے کے لیے 200 گھنٹے چاہیے. اور یہ ساری گائیڈ لائنز ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں understandquran.com, یا آپ کسی بھی ماشاءاللہ اگر عالم دستیاب ہو تو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبدالعزیز عبدالرحیم کو ابھی اجازت دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی محمد.